الرحیم۔ میرے لیے آج یہاں پہ آنا اس حوالے سے سعادت کا سبب ہے کہ ہم نے بطور ورکر حضرت قاضی عبدالقدیر خموش صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں ان سے، اور ہمارے لیے سچی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی یہ مجلس ہمیں ملتی ہے تو ہم حریص ہو کے دوڑے چلے آتے ہیں۔ رانا جوید صاحب ہمارے تب کے دوست بھی ہیں، میرے کزن بھی، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم جزدانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالخالق آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر رانا عبدالعلیم صاحب وہ کونے میں لگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کریں اس طرح کے جو کارکن ہوتے ہیں یہ ماتھے کا جمبر ہوتے ہیں جماعتوں کے۔ کراچی سے آئے ہیں یہاں تک اس مجلس کے لیے، ملاقات کی مجلس ہے، یہ کوئی کانفرنس تو نہیں ہے، ایک ملاقات کی مجلس ہے۔ تو یہ کراچی سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ایک رانا میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، ایک رانا میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کے ہمارے بزرگ دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ فلسطین کے حوالے سے کافی دوستوں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کروائے اور اسی مجلس میں کی گئی دعاؤں کے نتیجے میں آزاد کروائے۔ تو میں دو چار جملے جو بولوں گا قاضی عبدالقدیر خموش صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، اور ان کی جدوجہد ان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا کارکنان، یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے جو نمو پاتی ہے نا زندگی اور جوش جذبات، یہ جو آکسیجن کی طرح ہوتے ہیں، خون کی طرح ہوتے ہیں، جو رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی طرح کارکنان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے قاضی عبدالقدیر خموش صاحب حافظہ اللہ جو ہے، یہ 1987 میں علامہ صاحب کا حادثہ ہوا، اور وہ جلسہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ہم نے کروایا تھا، میں ابھی بھی اس کا جو کارڈ ہے دعوت نامہ ہے اس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، رانا جوید صاحب جو میرے کزن بھی ہیں، میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ وہاں پہ زخمی بھی ہوئے تھے، اس حوالے سے یہ غازی اسلام بھی ہمارے ہوئے۔ تو رانا جوید صاحب تھے، ایک ہمارے یعقوب صاحب تھے، ایک ہم تینوں کا نام اس کارڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ 36 سال ہو گئے اس معاملے کو۔ تو عظیم یزدانی صاحب بھی وہ اپنے دل کے جو داغ جلا رہے تھے اور ان باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ تو قاضی عبدالقدیر خموش صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جماعتوں کا جو حسن ہوتا ہے، جماعتوں کی جو زندگی ہوتی ہے، جماعتوں کا جو وقار ہوتا ہے، جماعتوں کی جو آن شان ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کارکنان کے سبب ہوتی ہے کہ جو اپنے ورک کے سبب اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا ان کی جماعت ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جب علامہ صاحب کا حادثہ ہوا، اس سے پہلے بھی جب ہمارا حالت یہ ہوتی تھی کہ میرے والد مکرم عالم دین تھے، مولوی تھے، اور مولوی بھی اس طرح کے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو محلے میں نہیں نکلنے دینا۔ یہ بھی ایک ہوتی ہے نا کلاس ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ میں تیز صرف ٹائم کی وجہ بولنا پیا، وہ دی وجہ کہ سر تے تلوار لٹکتی پئی ہے۔ اچھا وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ بچوں جو والدین ہوتے ہیں، علماء کرام ایسے علماء جینین علماء کرام جو ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ اب چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جو گلی محلے کے ماحول سے اس حد تک نہ گل مل جائیں کہ محلے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر آ جائیں۔ تو یہی گھر کا ہمارے گھر کا ماحول تھا، گھٹن ہرگز نہیں تھی۔ ایک ہوتی ہے گھٹن، ایک عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ مولوی کے گھروں میں گھٹن ہوتی ہے۔ گھٹن الحمدللہ تب تھی نہ اب ہے، الحمدللہ میں بات کر رہا ہوں نا، بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھٹن والے بندے جو ہوتے ہیں وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے والد مکرم نے ہمیں بڑا اچھا ماحول دیا، ہم گلی محلے میں نہیں نکلتے تھے تاکہ خرابی نہ ہو تربیت میں، اس طرح کا تھا۔ اس کے بدلے میں وہ ہمیں اچھی تربیت دیتے تھے۔ تو جب میں نے میٹرک کیا اور میٹرک کی چھٹیاں تھیں، پیپر ختم ہو چکے تھے، چھٹیاں تھیں، تو میں نے اپنے والد مکرم کو کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جماعت کے دفتر جاؤں۔ تب شاہ جمال میں اچھرا سے آگے لاہور میں دفتر ہوتا تھا جمعیت اہل حدیث کا، حضرت علامہ شہید کی۔ تو میں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں جماعت کے دفتر میں جاؤں، کچھ تھوڑا سا ٹائم دوں۔ ان دنوں یوتھ فورس کا کنونشن ہو رہا تھا، تو یوتھ فورس کا جو کنونشن تھی اس کی تیاری تھی، ہمیں بڑا جوش، میری داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی۔ تو میرے والد مکرم نے مجھے سمجھایا کہ اس طریقے سے جانا، یوں گلی ہے، یوں دائیں بائیں ہو کے وہاں پہ پہنچ جانا۔ میں جب وہاں پہ گیا تو قاضی عبدالقدیر خموش صاحب اور محمد خان نجیب رحمہ اللہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھ کے مجھے مسکرائے، یہ تو بھول گئے ہوں گے، لیڈروں کو ورکر ذرا بھول جاتے ہیں جلدی۔ تو میں جب وہاں گیا تو قاضی عبدالقدیر خموش صاحب، محمد خان نجیب صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں بیٹھ کے دعوت نامے پیک کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے، کیونکہ چند روز بعد اہل حدیث یوتھ فورس کا کنونشن ہونے والا تھا۔ وہ بڑا تاریخی کنونشن ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جی میں بھی آیا ہوں کہ ذرا کچھ تھوڑا سا ٹائم فارغ ہوں، تو میں نے کہا کنونشن کے دن ہے تو میں یہاں آپ کے ساتھ ٹائم گزاروں۔ میں وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ دن حضرت داغ جہاں بیٹھ کے آج تک وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ وقت گزرتا ہے نہ ہم کچھ بولتے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہو گیا ہوا، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ایک سارا کچھ کیا ہوا۔ تو محمد خان نجیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عجیب دور ہوتا تھا۔
ہم آج کے دور میں سہولیات بہت ہو گئی، تب تو لوگوں کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی، اب تو کارکنوں کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف رزق فراوانی ہوگی، سہولیات بہت ہو گئی، کارکنان کے پاس بھی اچھی آمدنی ہوگی، پیسے ہو گئے، ذاتی پیسے بھی ہو گئے، جماعتوں کے پاس بھی چندے ہو گئے، گاڑیاں، تب اتنے یہ محالات نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے اس کے بعد کنونشن ہوا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ کنونشن ہوا تو صبح کے وقت وہ 2 روزہ کنونشن تھا تو ناشتے کا ٹائم آ گیا۔ اب جب ناشتے کا وقت ہوا تو وہ جو پنجابی کہتے ہیں پہلا پھور بیٹھ گیا بندیاں تھا، وہ پہلا ایک جو 10 20 50 100 200 400 بندہ تھا، انہوں نے بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ تو اب جن لوگوں کو ناشتہ نہیں ملا، وہاں جگہ کی قلت ہوگی، برتنوں کی قلت ہوگی، تو وہ ایک ہنگامی صورت ہو سکتی ہے کہ لوگ شور کر رہے ہیں، یار جلدی دو ہمیں بھی دو، تو ایک ہنگامی صورت بن گئی۔ اب ایک ہنگامی صورت بن گئی، میں آج کے لیڈروں سے بات پوچھتا ہوں کہ اس صورت میں آپ کیا کرتے کہ برتن کم پڑے گا؟ ہم نے اپنی آنکھوں میں سے دیکھا کہ یہ قاضی عبدالقدیر خموش کاٹن کی جو کپڑے پہنتا تھا یہ بھائی ہمارا، اور کاٹن کی جو مایا تھی نا اس کو وٹ نہیں پڑنے دیتا تھا، نہ مزاج پہ وٹ آتے تھے نہ کاٹن کے کپڑے پہ وٹ آتے، مزاج پہ بڑا شانہ تھا، جلدی سے غصے میں آ جاتے تھے، ہم نے بھی ان سے ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں، نہ کاٹن کے کپڑے پہ وٹ پڑتے تھے نہ مزاج پہ وٹ پڑتے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے جا کے، وہ آپ کے جھوٹے برتن دھو رہا ہے کہ کیوں اس لیے یار لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ کارکن جو ہوتا ہے نا، جینوین کارکن جو ہوتا ہے، اس کی ذات، اس کا وجود، اس کا اوڑھنا سب کچھ جماعت بن جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا پتہ کیا، پھر ہوتا یہی ہے کہ بندہ اپنی ذات جب بھول جاتا ہے تو پھر بندہ بولتا کہ یار میرے ورکر، میری جماعت، میرے ساتھی، میرے دوست۔ اور یقین کریں حضرت یہ چیز ہم نے کہاں سے سیکھی، انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ حضرت علامہ شہید سے سیکھی۔ کیوں آپ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا آخری تقریر میں، نہیں جناح کی تقریر میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تمہیں مروا دے گا، علامہ شہید نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں تمہیں مروا دے گا، میں یہ کہتا ہوں جب مرنے کا وقت آئے گا پہلے میں مروں گا۔ یہ بات سنی نہیں آپ لوگوں نے؟ اب سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا۔ یہ چیز اپنے علامہ شہید سے سیکھی تھی۔ ہوا یہ کہ علامہ شہید نے اس وقت پروگرام بنایا، یہ بات آخری کر کے ختم کروں گا۔ کوئی بات نہیں، علامہ شہید نے یہ بات میں بتاتا ہوں، آخری پروگرام تھا، آخری عید تھی علامہ شہید کی۔ اس وقت نہیں پتا تھا کہ علامہ صاحب نے دنیا میں رہنا کہ نہیں رہنا، وہ آخری عید تھی۔ تو علامہ صاحب اب جماعت کو گرو کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، جماعت بنا رہے تھے ابھی۔ تو علامہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ یار قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنی ہے، یہ آخری بات کروں گا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنی ہے۔ تو اب ایک دن پہلے ہمیں کہنے لگے کہ یار کون بیٹھے گا؟ تو ہم نے ایک دو دوستوں نے کہا کہ جی ہم بیٹھ جائیں گے قربانی کی کھالوں کے لیے۔ اب دیکھیں کوئی لمبی پلاننگ نہیں کی، صرف ایک دن پہلے 2 دن پہلے پروگرام پر آیا۔ اب وہ منٹو پارک میں مینار پاکستان میں عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ اب وہ وہاں پہ جب عید کی نماز پڑھائی انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم اس دفعہ عید کی قربانی کے کھالوں کا ہم نے پروگرام بنایا ہے تو ہم کھالیں اکٹھی کریں۔ اب وہ جناب جب کھالوں کا اعلان ہوا تو اس کے بعد ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب عید کا دن ہے، عید قربان، اور وہ لارس روڈ کا دفتر لے لیا ہوا تھا، تب آپ لوگوں نے مرکزی عالی اکثر دوست دیکھا ہوا، تب وہ سنسان ایک جگہ تھی، تب آج سے 36 سال پہلے ڈل گیا۔ اب وہ 36 سال پہلے سنسان جگہ تھی۔ اب ہم 2 یا 3 دوست ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے۔ اب بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یار یہاں پہ ہوٹل بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ قریب آج بھی کوئی ہوٹل نہیں وہاں پہ۔ وہ بڑی ایک جس کو عام زبان میں بول لیں کہ ایک VIP قسم کی روڈ ہے، ایک اشرافیہ کا علاقہ ہے جس کو ایلیٹ کلاس بولتے ہیں، اشرافیہ کہہ لیں۔ تو اس روڈ کے اوپر جو ہے ہم وہاں مرکز تھا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بھوک لگ رہی ہے تو مجھے بھی بھوک، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ یار یہاں پہ نہ کوئی ہوٹل ہے نہ ہمارے پاس کوئی سواری۔ میں نے کیا کہا، وہاں موٹر سائیکل بھی ہمارے پاس تب نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا ہم کیا کریں گے؟ یقین کیجیے 10 15 20 منٹ گزرے ہوں گے، علامہ شہید کی گاڑی رکی ہے، یوں گاڑی میں سے اترے ہیں، ٹفن اٹھایا ہوا کھانے کا ہمارے لیے۔ یار احسان علی ظہیر آخری شورا کے اجلاس میں احسان علی ظہیر نے کچھ علماء کے ساتھ تلخ بحث ہوئی، وہاں پہ کچھ تلخ گفتگو ہوئی تو علامہ صاحب تلخ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت یہ لفظ بولے تھے 10 ملکوں کے ٹکٹ میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، 20 ملکوں کے ویزے میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے مر گیا، میں آپ لوگوں کے لیے میں نے جوانی قربان کر لی، میں پلٹ کے پاکستان میں آتا ہوں۔ وہ احسان علی ظہیر ٹفن ہاتھ میں پکڑے ہوئے گاڑی سے اتر رہے ہیں۔ یار یہ لیڈر ہوتا ہے، وہ ڈرائیور کو بھیج سکتے تھے، ان کے پاس 10 ملازم، اللہ نے ان کو بہت رزق دیا ہوا تھا۔
दो टाइम बड़ा हो गया। ये लीडर होता है, ये विजन होता है। नतीजा ये हुआ ना कि वर्करों का, मैंने अपनी आंखों से देखा जब वो जख्मी हुए हैं तो वर्कर चाह रहे थे कि यार उनकी टांग जो है वो कह रही डॉक्टर टांग काट जानी। लोगों को मेडिकल साइंस का नहीं पता, यकीन कीजिए लोगों को रोते देखा, यार हमारी टांग काट लो, हमारी टांग इनको लगा दो, अगर कोई हो सकती है ट्रांसप्लांट हो सकती है। लेकिन लोगों ने मतलब ये लोगों के जज्बात का ये आलम है। मैं ये खत्म करना चाह रहा था, काई साहब ने एक बात याद दिला दी। देखिए होता पता क्या, लीडर जो होता है ना, लीडर उसका जो काम होता है कि वो अपनी औलाद को पीछे रखे, अपने वर्करों को आगे रखे। क्यों? सबब क्या है? यार औलाद है, ये आपका बच्चा है, आपने दुनिया से जाना है, ये कोठी इसकी है, ये गाड़ियां इसकी है, बैंक बैलेंस इसका है। ये वर्कर जो आपके लिए लड़ने और मरने आ रहा है, इसको क्या मिलना आपकी जायदाद से? इसको आप, ये कोई वारस तो नहीं है आपका। ये तो आपके मरने के बाद आगे 50 रुपए का दावा करेगा, लोग कहेंगे पहले रसीद कर, तू देता 50 रुपये, जब मंगर आ गया 50 रुपये। और औलाद जो होती है, औलाद को बिन मांगे मिल जाता है, ये बच्चा है इसका, इसके नुस्खे से पैदा हुआ है, इसके सुल्फ से पैदा हुआ है, ये इसका बच्चा है। वर्कर जो होता है वो बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी वजह के, एक मिशन के लिए, एक कॉज के लिए आपके ऊपर कुर्बान हो रहा होता है। गोली चलती है, लीडर के आगे वर्कर खड़े हो जाते हैं, हंगामा आई होती है, लीडर को बचाने की फिक्र होती है कि हम, ये जो इमरान खान साहब टोपी पहन के जो चाल फिर रहे हैं, साथ दूसरे बंदे नहीं है, स्नाइपर गोली चलाता है तो दूसरे को भी साथ लग सकती है, लीडर के आगे खड़े होते हैं वर्कर। अब ऐसे वर्कर जो है, उस वर्कर को फिर औलाद से ज्यादा प्यार होना चाहिए ना बंदे को। हमने अल्लामा शहीद को देखा, उनको वर्कर को औलाद से ज्यादा प्यार था। कन्वेंशन की बात इन्होंने कर दी कि कन्वेंशन की तैयारी हो रही थी, रात को काई साहब वगैरह ने उनको कहा, 12-1 बजे अलामा साहब को कहा कि अलामा साहब आप चले जाइए, क्योंकि आपका इरादा है कि आपने सारा दिन यहाँ पे बैठना है। इसी तरह वो ग्राउंड लगा हुआ था, कोठी का वो मैदान था, तो आपने सारा दिन बैठना है। अलामा साहब ने कहा था मैं कल सारा दिन बैठूंगा। उनको दिलचस्पी थी यूथ फोर्स के नौजवानों के साथ, तो वो जनाब अलामा साहब को उन्होंने भिजवा दिया कि आप घर चले जाएं। अब बड़ा टाइम हो गया, रात को 12-1 बज गया था गाल में, तो याद घंटा गुजरा होगा। तो अलामा साहब, उनके पास बड़ी गाड़ी भी थी, वो बड़ी गाड़ी में आए हैं और धड़म लड़के उसमें से निकलना शुरू हो गया, 7, 8, 10 लड़के निकल गए। तो ये काई साहब वगैरह जो खड़े थे, काई साहब वगैरह ने उनको डांटा कि यार तुम, उनका हमारा ये बारा साहब का इनका ख्याल था कि जो ये लड़के हैं इन्होंने ये किया होगा कि रात 1:30 बजे 2 बजे जाके अलामा साहब की बैल दी होगी, और चूंकि नया दफ्तर लिया था, लोगों को पता नहीं था कि ये जगह है, तो इन्होंने बैल दी होगी। ये हमारे जो बुजुर्ग काई साहब हैं, तब तो ये भी जवान होते थे, ये ना उन लड़कों को डांटने लग गए, यार तुम लोग ने जाके वहाँ पे अलामा साहब को तंग किया, यार तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता कि ये आके 2 बजे जाके तुम बैल दे रहे हो? उन्होंने कहा हमारी बात सुन ले, हमने बैल बुल को नहीं दी, हमारे पास दफ्तर का एड्रेस नहीं था, हमारे पास ले दे के एक नंबर था अलामा साहब का, हम वहाँ पे स्टेशन पे उतरे हैं, वहाँ से पीसीओ ढूंढा है, हमने फोन किया उनको फोन किया रात को, उनको कहा कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें कोई रास्ता बता दें, हमें पता नहीं है दफ्तर का। तो अलामा साहब ने कहा कि बात सुने, आप ऐसा करें, यहाँ पे 36 नंबर वैगन चलती है, वो 36 नंबर वैगन जो है आपको चाइना चौक उतारेगी, चाइना चौक के साथ तीसरी कोठी, आप वहाँ पे आ जाए। लेकिन बात सुने, खड़े कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा हम यहाँ खड़े, इतने खड़ोते रहो, वहाँ खड़ा कर दिया। अब वो लड़के कहते हैं अभी तो मर रहा है, समझ रहे थे। देखो अजनबी बंदा जब आता है ना, अजनबी बंदा, आप उसको एक दफा एड्रेस समझाए, उसको समझ नहीं आता, उसको क्या पता चाइना चौक क्या है, 36 नंबर वैगन की है, स्टेशन की है, इचरा की है, उसको तो नहीं पता होता। वो आपसे चाहता है दोबारा मुझे समझाए, 30 दफा समझाए, फिर दाएं बाएं सोचना मिलता है। उनको एक दफा एड्रेस समझाया, क्या ठीक होते रहो। वो कहते हैं जी हम वहाँ खड़े हैं, तो 2, 4, 5 गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, बल्कि खौफनाक तेज चलाते थे गाड़ी, शायद जल्दी थी जाने की। खैर वो जनाब कहते हैं कुछ देर गुजरी है, जितना को टाइम लगना चाहिए, कि एकदम यूं आके गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें अलामा शहीद मौजूद है। लेकिन रात को 2 बजे कहते खुद कहते मुस्कुराते हुए कहते हमें कहते हैं यार मैं क्या यार अजनबी बच्चे हो तो रास्ते का पता नहीं कितने खजल हो गया, मैं आप ही आ जाऊँ यार रास्ते। ये चीजें हैं, ये चीजें हमने देखी हुई हैं। और ये हमने काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब को, मैं बात खत्म करता हूँ, लंबी हो गई, काजी साहब, उसके बाद तहरीक चली है, ये 2 मिनट लूंगा, माजरत चाहता हूँ। उसके बाद तहरीक चल गई। अब तहरीक के दिनों में जो काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब का किरदार है, वो क्या वो इतना आसान है कि उसको बुला दिया जाए, वो फरामोश कर दिया जाए। और भाई आपका इतना बंदा बड़ा दुनिया से चला गया, 10 बंदे मारे गए, यजदानी साहब गए, कुदूसी साहब गए, मोहम्मद खान जीब साहब गए, 4 बंदे, तो ये आपके टॉप की क़यादत थी, ये चली गई। और उसके बाद अगर ये तारीख में ये लिखा जाए कि 4 दिन 6 दिन 7 दिन तहरीक चली, उसके बाद खत्म।
تو آپ کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ میں کسی پہ تعین نہیں کرتا، سب معزز محترم، نہ میں کوئی اشارہ کرتا ہوں نہ مقصود یہ ہے، میرا مقصد صرف قاضی صاحب کے بارے سے بات کرنا۔ دیکھیے مجھے بتائیے کہ 4 دن 6 دن تحریک چلی، احتجاج ہوا، مال روڈ پہ 4 دن روڈ بند کی، احتجاج ہوا، اس کے بعد تحریک ختم، آپ کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ احسان اللہ زہیر اتنا سستا آدمی تھا فارغ؟ نہ ایسا ہوا نہیں نا۔ تاریخ لکھی جائے، تاریخ لکھی جا چکی ہے، مزید لکھی جائے کہ فارغ نہیں ہوا تھا معاملہ۔ مجھے یاد ہے سالوس ہوٹل لاہور میں تھا، واپڈا ٹاؤن کے نیچے، واپڈا ہاؤس کے نیچے ایک ہوٹل تھا، ختم ہو گیا۔ اس سالوس ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس تھی، انڈیا سے ایک مدنی صاحب آئے تھے، اسد مدنی صاحب، تو قاضی صاحب نے ان کا ظہرانہ دیا، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ بات کہی، بلکہ ابھی رانا جوید صاحب شامی صاحب کا راستے میں بڑا تذکرہ کر رہے تھے، وہ جو ہاں حسب حال نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بڑی دلچسپ بات تھی۔ اچھا، وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ بات کہی کہ یار ہم نے بھٹو جب مرا تھا نا تو 4-6 مہینے احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد احتجاج ختم ہو چکا تھا۔ یار آپ 2 سال ہو گیا، آپ نے سڑکوں کو مطلب سڑکوں کو رونق لگائی ہوئی، سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے، 2 سال 2.5 سال کے بعد تک تحریک چلتی رہی تھی، 2.5 سال تحریک چلی۔ اب یہ کتنی تھی، کیسے تھی، کوئی بات یہ نہیں ہوتی۔ بات یہ جب ابراہیم کے اوپر آگ، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ پہ پھینکا گیا تھا نا، تو کہتے ہیں چڑیا کی طرح پانی لے کے آ گئی تھی۔ حجم کی کوئی تعلق نہیں تاریخ کے ساتھ ہوتا، کب تک آواز اٹھاتے رہے، اور بڑی الحمدللہ بڑے ہیوی لیول کی آواز اٹھائی ہے، پورے پاکستان میں جلسے جلوس کرتے رہے ہیں، بڑا احتجاج ہوتا رہا۔ تو یہ تاریخ کا حصہ، اس حوالے سے میں ذاتی طور پہ کبھی کہا کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب جو ہے نا، ہماری پوری جماعت کے پورے مسلک کے محسن ہیں۔ دیکھیے یہ جماعتی لڑائیاں، اختلاف وغیرہ یہ تاریخ کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، نہ ان کے اوپر لکھا گیا نہ لکھا جانا چاہیے، لیکن آج سے 20-30-40 سال بعد کیا ہوگا کہ علامہ احسان علی شہید ان کے ساتھ پیش آیا تھا، ان کی جماعت نے 2 سال مسلسل احتجاج کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو سستا چھوڑ دیا، انہوں نے دیر تک اپنا احتجاج، اپنا دعویٰ قائم رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خوش قسمتی ہے کہ قاضی صاحب اس گاؤں میں رونق لگا کے بیٹھے ہوئے، اور ہم وہاں سے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔